شیراز کے گھر بیٹی ہوئی 4 لڑکے تو پہلے سے تھے، بس ایک بیٹی کی حسرت تھی جو پوری ہوئی۔ اس کی فیملی مکمل ہوئی، اس لیے شیراز نے اپنی بیوی جمیلہ کا آپریشن کرا دیا۔ جمیلہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ شیراز اور جمیلہ بچپن سے ہی ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تھے، دونوں میں اتنا پیار تھا کہ لوگ لیلا مجنوں کی نہیں شیراز اور جمیلہ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ شیراز ہر جمعہ کے دن جمیلہ کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ واک تو بہانہ تھا، اصل میں جمیلہ سے پیار بھری باتیں کرنا مقصد تھا، جو کہ گھر میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ سارے خاندان کی عورتوں کی نظر ان پر تھی۔ جب شیراز جمیلہ سے کوئی کام کہتا تو خاندان کی عورتیں ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرتی اور پھر چپکے سے ہنستی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک بچہ ہو جائے پھر پتہ چلے گا، اب تو اس کے 5 بچے تھے، پھر بھی ایک جان 2 قلب تھے۔ پھر اچانک شیراز اور جمیلہ کی دور کی دادی انگلینڈ سے آ گئی، اس کے دیکھنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ دادی حیران تھی، بس 30 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ لوگ تو اس نے جاتے ہوئے دیکھے تھے، پر اب ان کی قبروں پر بڑی بڑی گھاس اگی تھی۔ ان میں شیراز اور جمیلہ کی مائیں بھی تھیں۔ شیراز کی ماں تب اس دنیا سے چلی گئی جب شیراز کی عمر 10 سال تھی، اور جمیلہ کی ماں تب گزری جب جمیلہ 9 سال کی تھی۔ دادی کو ایک ایک سے انٹروڈیوس کیا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا وغیرہ وغیرہ۔ پھر دادی نے جمیلہ کے بارے میں پوچھا، وہ چھوٹا اجمل کی بیٹی جمیلہ تھی، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ بیچاری ماں کے پیار کو بہت ترستی تھی۔ خاندان کی عورتیں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ دادی حیران ہوئی، کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا، اب اس کو اتنا پیار ملا جو شاید ہی اس کی ماں دے پاتی۔ دادی، اچھا تو ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ کونے میں کھڑی ایک عورت نے کہا، اس کی شادی شیراز سے ہوئی تھی۔ دادی، کون شیراز؟ وہ سعدیہ کا بیٹا۔ سب نے بایک آواز کہا، جی ہاں۔ دادی، کیا شیراز اور جمیلہ کی شادی ہوئی ہے؟ زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں گرا، سب خاموش اور حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، کیوں دادی؟ دادی، یہ تو بھائی بہن ہیں۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ دادی، تاج محل نے دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا، اس کی گواہ میں ہوں۔ ایک عورت نے کہا، تو اب کیا شیراز جمیلہ کو 5 بچوں کے اوپر طلاق دے گا؟